السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین کی بڑی ہی برکت ہے، اور ہمارے دین میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو معمولی درجے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اجر، ان کا ثواب پہاڑ جیسا عطا فرماتا ہے۔ مثلاً حج ایک عظیم عمل ہے، اور وہ انسان بڑا ہی سعادت مند ہے جسے اللہ تعالیٰ حج کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اور ہر مسلمان کے دل میں اس بات کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ میں حج بیت اللہ کروں یا عمرہ کر لوں، لیکن ہر شخص حج یا عمرہ نہیں کر پاتا۔ تو دین اسلام کی یہ سماحت اور برکت ہے کہ ایسے غریب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، حج یا عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، چند ایسے اعمال بیان کیے ہیں کہ اگر ان اعمال کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو حج یا عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلا عمل، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور اس کے بعد طلوع شمس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے والا شخص، اسے اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ دوسرا عمل کہ بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے انسان گھر سے وضو کر کے نکلنے والا، اسے بھی اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من مشى الی صلاۃ مکتوبۃ، جو انسان فرضی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمائے کہ فہیہ کحجۃ، اس کا یہ عمل گھر سے نکلنا ایک حج کے برابر ہے۔ صحیح ترغیب کی یہ روایت ہے۔ یہ تیسرا عمل، مسجدوں میں علمی مجالس میں شریک ہونا، اہل علم کی جو مجالس ہیں تعلیم و تعلم کی، اس میں شرکت کرنا، دین سیکھنا اور سکھانا، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غدا الی المسجد لا یرید بہ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، ایک انسان اس نیت سے مسجد میں جائے کہ وہ مسجد میں جا کے یا تو سیکھے گا یا وہ کسی کو کچھ سکھائے گا، تو کان لہ کاجر حاج تاما، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھا عمل، مسجد قباء میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان مسجد قباء جاتا ہے، طہارت کے ساتھ وضو کر کے جاتا ہے، اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے، تو مسجد قباء کی 2 رکعتیں جو ہیں کعمرۃ، عمرے کے برابر ہے۔ اور پانچواں عمل، کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرنا، یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرنا، یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا، یہ 3 ایسے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من جہز غازیا، جس نے کسی غازی کا سامان تیار کیا، کسی مجاہد کو اس کی جو ضروریات ہے جہاد کے لیے، اسلحہ ہے یا زاد راہ ہے، وہ دیا، یا کسی حاجی کا سامان سفر تیار کیا، یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ان کے برابر اجر عطا فرمائے گا، یعنی حاجی کے برابر،
مجاہد کے جہاد کے برابر اور روزے دار کے روزے کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے آگے مزید یہ بھی فرمایا کہ حاجی اور روزے دار اور جہاد کرنے والے کے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل اجر عطا فرمائے گا اور ان کی تیاری کروانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال معمولی ہیں لیکن محنت کی جائے تو انسان حج کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔